أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ نے حدود متعین کی ہیں انہیں توڑے، ان پہ اضافہ کرے، زیادتی کرے۔ اللہ نے 1/4 دیا ہے، یہ کہے نہیں 1/2 ہونا چاہیے، بڑھا دیا نا اپنے پاس سے خام خواہ، اور عقیدہ یہ ہو گیا کہ یہ سب تقسیم ایسے ہی ہے، یدخلہ نارن، اسے داخل کریں گے جہنم میں، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا، کافر ہو گیا، کفر ہے۔ یہ جو عقل کے بے محابہ استعمال ہے نا، ایک حد تک عقل ٹھیک ہے، یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ وہ جو فارسی میں کہتے ہیں کہ بازی بازی بریش بابا بازی، بچے کا کھیلنا اور کھیلنا اور آخر بچہ باپ کی داڑھی سے بھی کھیلنے لگے، یہ کیا کھیلنا ہوا بچے کا؟ یہی بات ہے کہ عقل کا استعمال، لیکن اتنا کہ آدمی کہے کہ اللہ نے جو تقسیم کیا نہیں ایسے اور ایسے کر دیں۔ یتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور اسے ہم داخل کریں گے جہنم میں اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، کیونکہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوا نا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے مہین، دردناک عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے، ذلیل کریں گے اس کو اس عذاب میں، کیونکہ خدا کی حدود کو اس نے توڑا ہے اور اللہ کے مقرر کردہ حصوں پہ اپنی عقل کو ترجیح دینے لگا۔ باقی کل صاحب ایک واقعہ آپ کو سناؤں اس عقل کی ترجیح کا۔ ہمارے ایک استاد تھے حافظ ریاض احمد صاحب اشرفی، وہ سناتے تھے، پنجاب یونیورسٹی میں وہ کام کرتے تھے، تو ان کو ایک آدمی وہاں مل گیا، وہ کہتے تھے کہ شیخ صاحب تھے ایک، اور مجھے ایک دن ان پہ بڑا غلبہ تھا، جس چیز کا بھی اللہ بخشے دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے ایک دن مجھے کہا اے حافظہ ادھر آ، میں چلا گیا، عمر میں بڑے تھے، کہنے لگے یہ بتا تو بڑے گن گاتا ہے اپنے خدا کے، اللہ کے، اللہ اللہ ہر وقت، اور قرآن بھی یاد کر لیا، یہ تمہارے خدا کے یہاں کوئی انصاف بھی ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا شیخ صاحب کوئی ادب تمیز، چھوڑ ادب تمیز کو، ظلم مچا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ان کا یہ کیا مرد 4 شادیاں کریں اور عورت کو 4 کی اجازت کیوں نہیں؟ وہ کیوں نہ کرے؟ یہ کیا ظلم ہے؟ اسے بھی آزادی ہونی چاہیے۔ تو کہتے تھے میں تو چپ ہو گیا پہلے، اگلے دن پھر انہوں نے کیا، پھر کیا، تو ایک دن مجھے جب زیادہ تنگ کیا تو میں نے کہا شیخ صاحب اللہ نے تو ظلم کیا، الیاذ باللہ، چلو اجازت نہیں دی، آپ تو ظلم نہ کریں، آپ ایسا کر لیں بیوی کو 3 اور کرا دیں، آپ کے ہاں تو انصاف ہو جائے نا۔ کہتے ہیں یہ جو انہوں نے سنا تو کرسی لے کے اٹھائی میرے سر پہ مارنے کے لیے، میں بھاگ کھڑا ہوا، قریب ایک مسجد تھی، وہاں ایک وہ واش روم تھا، اس میں چھپ کے پناہ لی، اور شیخ صاحب نے کھڑے ہو کے دروازہ بھی کٹکھٹا رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو اب اصل بات تو نہ بتائیں کہ میں نے کیا کہا، اور اس سے کہنے مجھے گالی دے کے گیا۔ حافظ صاحب کہتے تھے وقت گزر گیا، میری ٹرانسفر ہو گئی، پنڈی آ گیا، جنگ اخبار میں کام کرنے لگا، شیخ صاحب چلے گئے، کہنے لگے کئی سالوں کے بعد ایک دن میں گیا تو اردو بازار لاہور میں کتابیں دیکھ رہا تھا، تو مجھے ایک آدمی نے آ کے ہاتھ رکھا، کہنے لگے میری بھی عمر زیادہ ہو گئی، داڑھی سفید ہونے لگی تھی، تو انہوں نے ہاتھ رکھ کے مجھے کہا کہ حافظ صاحب مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ تو انہوں نے کہا غور کرو، غور کرتا رہا، پھر میں نے کہا بزرگوں میں نے نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں شیخ ہوں، وہی یاد آیا؟ تو
کہتے ہیں مجھے جب یاد آیا تو اب مجھے ہنسی بھی آئے شرم بھی آئے، تو میں نے آخر گلے لگایا، میں نے کہا او شیخ صاحب بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی، کہاں تھے آپ؟ اور وہ روئیں۔ یہ جو اس نے رونا شروع کیا تو اس کے رونا ہی ختم نہ ہو۔ سامنے مسلم مسجد تھی، مجھے وہاں لے گئے اور مجھے کہنے لگے مجھے توبہ کراؤ۔ 2 رکعتیں پڑھی انہوں نے، میں نے توبہ کی، اللہ کے سامنے روتے رہے بڑی دیر۔ میں نے کہا شیخ صاحب ہوا کیا ہے؟ ان کا حافظہ جو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اللہ نے عدل نہیں کیا اور تم مجھے کہتے تھے کہ میں عدل کروں، تو میری 4 بیٹیاں تھیں اور ایک ایک بیٹی 4 مرتبہ گھر سے بھاگی، اور 5ویں مرتبہ میں نے نکاح کر کے جان چھڑائی اور میں نے توبہ کی۔ میں نے کہا خدایا میں نے جو بکواس کی تھی وہ غلط چیز تھی، اس کی سزا مجھے دنیا میں مل گئی کہ میں اللہ پہ جو اعتراض کرتا تھا مجھے پیش آ گئی۔ یہ چیزیں، یہ عقل کے زیادہ استعمالات جو ہیں نا ایسی خراب چیزیں ہیں۔